بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ تو عید کے دنوں میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا تینوں ہی گوشت پر منی غذاؤں سے کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک گھر میں رکھنا اور اس کا رکھنا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دن کے بعد کھانا حرام ہے؟ یہ سوال بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے بہت سے مختلف نظریات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ 3 دن کے بعد اس کا کھانا حرام ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت اسی مہینے میں یعنی ذو الحج کے مہینے میں ہی ختم کر دینا چاہیے اور اس کے بعد گوشت کا کھانا حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانیں گے قربانی کے گوشت کو ہم کتنے دن تک گھروں میں رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بڑی نعمت لال گوشت بھی ہے، ایک ایسی نعمت جو جنت میں بھی دستیاب ہوتی ہے۔ چنانچہ اہل جنت کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی۔ میوے اور گوشت جو چاہیں، گوشت دنیا اور آخرت والوں کے کھانے کا سردار ہے۔ جان لیجئے کہ مرغی اور مچھلی کے گوشت کو وائٹ میٹ، جبکہ چوپاہی اور 4 پاؤں والے جانوروں کے گوشت کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے۔ گوشت میں آئرن، پروٹین اور وٹامن بی کمپلیکس وغیرہ مختلف اجزاء میں شامل ہوتے ہیں جو جسمانی انسان کے لیے مفید ہیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مناسب مقدار میں گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ کھانا نقصان دہ ہے۔ وائٹ میٹ کی نسبت ریڈ میٹ میں چکناہٹ اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ریڈ میٹ کا ضرورت سے زیادہ کھانا کینسر، دل کے امراض، ذیابیطس، جگر اور معدے کے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ نیز جو لوگ پہلے سے ان امراض کا شکار ہوں، ان کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے معدے میں تکلیف، ڈائریا، دست وغیرہ یا قبض وغیرہ کے مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق گوشت خوری کی کثرت نسیان، بھولنے کی بیماری کا سبب بن سکتی ہے۔ جس کا کولیسٹرول یا یورک ایسڈ بڑا ہو تو وہ گوشت نہ کھائیں۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ عید قربان کے موقع پر سرخ گوشت کا استعمال کتنے عرصے تک فائدہ مند ہے اور کب کھانا حرام ہے۔ لیکن یہ بات بتانے سے پہلے ہی عرض کرتی ہوں کہ جو احادیث بیان کرنے جا رہی ہوں تو ان کو سننے کے بعد کچھ لوگ سن کر جو پہلے غریبوں میں تھوڑا بہت گوشت دے رہے تھے، اب تو وہ پورے کا پورا بکرا ہی فریزر میں رکھ لیں گے، اور جو غریبوں کو پہلے کچھ حصہ ملتا تھا اب وہ بھی نہیں ملے گا۔ جان لیجئے کہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ اپنے پاس رکھیں۔ اور یہ عمل مستحب ہے، یعنی پسندیدہ اور بہترین عمل ہے، تاکہ وہ لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو بھی کھانے کے لیے گوشت مل سکے۔ تو اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جو ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھا ہوتا ہے، اس کو کتنے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے 2 احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کچھ چیزوں سے روکا تھا لیکن اب ان کی اجازت ہے۔ نمبر 1، قبروں کی زیارت سے روکا تھا لیکن اب اس کی اجازت ہے۔ نمبر 2، اسی طرح میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع کیا تھا لیکن اب اس کی اجازت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی کریں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں۔ سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ، دوسروں کو کھلائیں اور گوشت جمع کر کے رکھیں۔ ناظرین کرام، یہ 2 احادیث جو کہ صحیح حدیث مبارکہ ہیں، تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو جب تک چاہے رکھ سکتے ہیں، اس کو سکھا کر رکھیں یا سٹور کریں، فریزر کریں، اور جب تک چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی پابندی نہیں ہے
کہ 3 دن ہی کھانا ہے، 3 دن میں ختم کرنا ہے، یا 1 مہینے کے اندر اندر ختم کرنا ہے، یا 1 سال یا 6 مہینے میں ختم کرنا ہے۔ لہٰذا جب آپ چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی بھی پابندی نہیں۔ اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ذوالحج کے مہینے کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے اس میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے، تو وہ درست نہیں ہے، تو وہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اوپر بیان کی گئی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہے رکھ سکتے ہیں، شرطاً اس میں کوئی قباحت اور ممانعت نہیں ہے، لیکن گوشت کے استعمال میں جس قدر بے احتیاطی عید، قربانی یا ایام میں کی جاتی ہے اتنی شاید پورے سال میں نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معدے کی خرابی، بدہضمی اور پیٹ سے متعلقہ دیگر امراض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور عید کے ایام میں احتیاط کے ساتھ گوشت استعمال فرمائیں۔ گوشت روزانہ کھانے کے بجائے وقفے وقفے سے کھائیں۔ گوشت اور سبزی کو ساتھ میں پکائیں، مثلاً بھنڈی گوشت، لوکی ٹنڈے گوشت۔ اس طرح گوشت کے میسر نقصانات اثرات سے دور ہوں گے۔ گوشت اچھی طرح پکائیں اور اس کے ساتھ شملہ مرچ، ٹماٹر، پیاز وغیرہ کا استعمال اس کے نقصانات کم کرنے کا باعث ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ گوشت کو لمبے عرصے تک فریزر کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر سے بہتر ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک نہ رکھا جائے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق ایسا کرنے سے گوشت میں جراثیم اور میزز اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو ہماری بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق، طاقتور توفیق اہم فرمائے۔ میرا سننا اور سنانا اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔